بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت جلد اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے کتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہیں، تو یاد رکھو جس طرح تم ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مانگی ہوئی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ اصل میں ان مشکلات کے آنے میں بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں مشکلات کا آنا اللہ کی طرف سے ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، مگر ان کے ساتھ آسانی جڑی ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی جو ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوراً کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا عطا کیا جائے۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کون کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعا پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔
तुम जानते हो अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवर जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है ना उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो अल्लाह कुन फरमाता है और फयकुन कब होता है। जब तुम जिंदगी की घोड़े की लगामें अल्लाह के हाथ में दे दो और खुद बिना किसी खौफ के चुपचाप घोड़े पर सवार हो जाओ। तुमने अल्लाह को बता दिया ना कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचाना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वो जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके जिस सिमत वो ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी ना तो तुम वहीं होगे जहां तुम जाना चाहते थे या फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए सेफ जोन ढूंढता है। याद रखो वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। सुनो, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत ज़्यादा अजियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, और याद रखो कोई दुआ अल्लाह अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू अल्लाह ज़ाया नहीं जाने देता, कोई तड़पता दिल अल्लाह महरूम नहीं रखता। तुम इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मौजे भी होते हुए देखोगे जिनका तसव्वुर भी तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी ये बात तुम उस दिन खुशी के आंसुओं से याद करोगे। मैं सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ गो हूँ। वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और उसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं। अल्लाह उन तमाम लोगों की ज़िंदगी से इन रुकावटों को पूरी तरह ख़त्म कर दे। आमीन। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वक्त पर वीडियो वसूल हो सके। जज़ाकल्लाह।